السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے حقیقی معنوں میں امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، ایک عمل کرنا ہے، فائدے انیک پانا ہے۔ عمل ایک، فائدے انیک، بہت سارے فائدے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4، رکو نمبر 2، سورہ آل عمران، آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ ایک تعلیم دے رہے، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جانتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ، میں ہدایت چاہتا ہوں، اللہ تقوی چاہتا ہوں، پاک دامنی کی زندگی چاہتا ہوں، اور بے نیازی چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، تقوی سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، صرف اور صرف تعارف کے لیے کہ یہ سید ہے، یہ خان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں معزز اور محترم، ویلیوبل اگر کوئی پرسن ہے تو کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نظر میں معزز اور محترم جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جانتے ہو اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں اگر آ جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اگر انسان کے اندر آ جائے نا،
رزق کی، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اٹھائیے قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق اٹھا کے دیکھیے، یہ سارے احکام آپ کو ملیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے چھوٹے موٹے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان ذرائعوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کے اندر اللہ کا خوف، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا مجھ سے باس پرس کرے نہ کرے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ دنیا سے میں نظریں بچا سکتا ہوں، رب سے نہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے اس پیارے ہدایات پر غور کریں گے اللہ میرے اور آپ کے مشاکل کو حل کر دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، جس سوسائٹی، جس معاشرہ، جو قوم، جو جماعت، جو بستی کے اندر اگر یہ مزاج آ جائے، اہلیان گلبرگہ یا اہلیان رائچور یا اہلیان بیدار یا فلاں جگہ کے مکین، یعنی بستیاں والے اگر اللہ کے خوف سے سرشار ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 9 کے دوسرے ہی صفحے پہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیاں والے، گاؤں والے ایمان لائے اور ہم سے ڈرنے والے ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ کیوں بابا آج ہماری زندگیوں کو سکون غارت ہو چکا ہے؟ کیوں آج انسان ٹینشن ٹینشن ٹینشن؟ کیوں انسان ایک مشکل سے نکلا ہی نہیں کہ دوسرے مشاکل کا سامنا کر رہا ہے؟ اور سب سے زیادہ کراؤڈ میں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں، سب سے زیادہ مصیبتوں میں آج مسلمان ہیں، جبکہ ہم رب کے وفادار ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، سارے اعمال خیریہ الحمدللہ، لیکن اس کنڈیشن پہ نہیں کر رہے ہیں جس کنڈیشن پہ رب کا تقاضا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لوگوں گھبراتے کیوں؟ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ ٹینشن کیوں پالتے ہو؟ کیوں دل شکستہ ہو جاتے ہو؟ تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان ہے، کائنات کی کوئی طاقت ہم کو اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ کب ایمان مضبوط ہوگا؟ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ کا خوف اگر آ جائے، رزق کی ضمانت، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے آزادی کا پروانہ، بس اللہ کا خوف، اپنے گناہوں پر نادم اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے ہدایات کے مطابق گزارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، بدبختی اس کو چھو نہیں سکتی۔ پھر کیا بات ہے بابا، ہم نے قرآن مجید کو بس کیا ہے، ماہر القادری نے کہا تھا نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے،
پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ آج یہی حال ہے نا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو نظر انداز کیا، حلال اور حرام کی تمیز کو جنازہ نکال دیا۔ کیا ہو گیا؟ آج کتنے کراؤڈ میں ہے، کتنی مصیبتوں میں ہے، کیسے حالات سے دوچار ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم اور آپ سنبھل جائے، سدھر جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر تقوی اختیار کر کے دنیا میرا اور آپ کا محاسبہ کرے نہ کرے، ایک دن رب کی عدالت میں جانا ہے۔ میرا رب میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، میرے زندگی کے شب و روز کا حساب مجھے دینا ہے۔ اگر اس بات کا احساس اور فیلنگ آ جائے اور ہم اپنے گناہوں سے دامن کو بچائیں، دیکھیے انشاءاللہ زندگی بھی ہماری اچھی گزرے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، تیرا خوف چاہتا ہوں، اللہ ہمیں بھی وہ ساری چیزیں نواز دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔